بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے نماز مسلمان پہ فرض ہے، ایسے ہی اس کے مسائل سیکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ نماز اس کے خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا کی جا سکے۔ ایسے ہی سجدہ سہو کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ ہم مسلمانوں کو علم نہیں ہوتا، اور بہت جگہوں پہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اور ہم سجدہ سہو نہیں کرتے، اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا لیکن ہم لوگ اس کی جگہ پہ سجدہ سہو کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو سلسلہ ہے شروع کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں دو اہم مسئلے اور بیان کیے جائیں گے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ سکیں اور ان کو یاد کر سکیں، اور پھر اپنی جو نماز ہے وہ صحیح پراپر طریقے سے ادا کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں ان دو مسئلوں کی طرف۔ سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ لیا اور کچھ حصہ رہ گیا۔ اگر کسی نے سورۃ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ لیا اور تھوڑا سا حصہ بھول گیا تو سجدہ سہو واجب نہیں، اور اگر تھوڑا سا حصہ پڑھ لیا اور اکثر حصہ رہ گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ عالمگیری میں یہ مسئلہ موجود ہے، مگر علامہ طحاوی رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کی بجائے سورت شروع کر دی، مطلب اگر کوئی بندہ سورت فاتحہ بھول کر کوئی اور سورت شروع کر دے تو اس سلسلے میں ہمیں کیا حکم ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے پہلی یا دوسری رکعت میں سورت فاتحہ نہیں پڑھی اور بھول کر سورہ شروع کر دی، پھر یاد آیا تو سورہ چھوڑ کر پہلے سورت فاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد سورت ملائے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے، مطلب آخری رکعت میں جا کے سجدہ سہو کرے۔ اسی طرح اگر سورہ فاتحہ چھوڑ کر مکمل سورت پڑھ لی یا رکوع میں چلا گیا یا رکوع سے بھی اٹھ گیا، ان سب صورتوں میں لوٹ کر سورت فاتحہ پڑھے اور پھر ترتیب کے مطابق اپنی جو بقیہ نماز ہے اسے پورا کرے اور اخیر میں جا کر سجدہ سہو کر دے، تو اس طرح اس کی نماز ٹھیک ہوگی۔ تو یہ ہمیں جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ۔